دوسری آیت کریمہ نہایت ہی بھولے ہیں، نہایت ہی اہم ہے، وہ بہت سارے مسائل اور اپنی اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بڑی اہم آیت نمبر 188 ہے۔ قرآن پاک میں عمومی طور پر حکم کے جو صیغے آرڈر کا جب لفظ اللہ پاک بولتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے عمومی طور پر واجب، یہ چیز واجب ہے کرنے کا اگر آرڈر کیا جائے اس کو واجب یا فرض یا واجب، لیکن نہ کرنے کا جب آرڈر کیا جائے مت کرنا ایسے جملے جب عربی میں بولے جاتے ہیں قرآن میں خاص طور سے تو اس کا معنی ہوتا ہے حرام، واجب کے مقابلے میں حرام بولا جاتا اور فرض کے اپوزٹ کفر بولا جاتا۔ فرض کا انکار کفر ہے، واجب کا انکار حرام، یہ اپوزٹ، یہ شرعی الفاظ ہیں۔ آپ سبھی بولتے ہیں فرض ہے واجب واجب، یہاں پر جو آیت کریمہ آ رہی ہے وہ ہے نہ کرنے والی، نہ کرنے کا آرڈر اللہ پاک کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ توجہ سے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق مت کھاؤ۔ یہ ترجمہ لفظی ترجمہ آپ سمجھ لیا، لیکن اس کو تھوڑا لمبا بات ہے۔ آپس میں دوسرے کے مال کو باطل ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ مطلب کیا ہو؟ ناجائز طریقے سے غیر کا مال، دوسرے کا مال کھانا حرام، مت کھاؤ، اللہ پاک حرام۔ باطل کی تفسیر میں بڑی باتیں کہی گئی ہیں، دو تین باتیں جو تفسیر کبیر وغیرہ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ آپ ظلمن کسی کے مال کو کھائیں، ظلم کریں، جیسے ہفتہ سب ہوتے ہیں نا دادا لوگ، یہ باطل کرنا، اللہ پاک کہہ رہا مت کھاؤ۔ اور ایک یہ ہے کہ رشوت لے کر کھائیں، سود کے ذریعے سے کھائیں، ٹیکس بن کر کے کھائیں، یہ بھی طریقے باطل کی بہت ساری کوالٹی ہو سکتی، لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ آپ کا ضمیر، دیکھیں بڑی اچھی، آپ کا ضمیر جسے کہہ دے کہ نہیں جو کر رہے ہیں جو کھا رہے ہیں وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو رہا۔ حقیقت میں باطل یہی ہے جو دل آپ کا مطمئن ہو جائے کہ ہم جو کھا رہے ہیں غلط تھا۔ ایمان کا تعلق جو ضمیر سے ہے، دل سے، اس لیے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق مت کھاؤ۔ دوسری آیت میں جا کر پڑھیں گے فاطمہ 14:4 میں عتیق ہے، جو لوگ ایسے مال کھاتے ہیں وہ پیٹ میں آگ کھاتے ہیں، پیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔ دکھتا تو بہت اچھا ہے، مست ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، دیکھنا کھا کر کے جا کے آپ ذرا سے کتنے کلو ہے، کھا تو یہ بہت اچھا ہے، جانتا نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو صرف بھرا ہے، حقیقت میں وہ آگ کھا ہے، وہ آگ کھا ہے۔ اس لیے آپس میں ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپنا، غصب کرنا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اتنی سی زمین بھی اگر کسی کے غصب کرے، اتنی سی زمین، ایک بار اس کو شبرن کا لفظ آیا ہے، اگر اتنا بھی آپ غصب کرے، ناجائز قبضہ کرے، اللہ پاک اس زمین پر رکھ کر کے آپ کو ساتوں زمین کے نیچے تک پھنسا دے گا، ساتوں زمین تک پھنسا دے گا۔ الا سبع اراضین کا لفظ ہے، ساتوں زمین تک پھنسا دے۔ ہمارا معاشرہ کیا ہے، کیسے ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں، بس ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بچائے رکھے، ہو گئے ہیں تو معاف فرمائے۔ ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو نہیں کھا سکتے، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتے، حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ ایک تو یہ طریقہ، اب دوسری آیت کا بیان ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، ایک تو یہ کہ آپس میں چلو ڈر ڈبٹ کرتے، اور ایک یہ کہ میں آپ کو دیکھ رہے کہ بہت طاقتور بھی ہیں، لیکن ہم کو کھانا، ہم بھی ہیں اپنے وقت
ڈپلیکیٹ وغیرہ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں الٹے پلٹے. ایک زمین کے 17 کاغذان ہیں, ایک زمین کی 17 کاغذان ہیں, اور سب دعویٰ کر رہے ہیں یہی صحیح ہے, یہی صحیح ہے, یہی صحیح ہے. اللہ بچائے کیا مت جب جائیں گے تو سمجھ میں آ جاتا کیا صحیح. ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ کھائیں ظلم کر کے. آپ ماشاءاللہ ایک دم ماشاءاللہ تو نہیں بول سکتے, آپ جو ہے طاقتور ہیں, ظلم کر دیا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈپلیکیٹ وغیرہ کے سورس کے ذریعے سے, پڑوں کے ذریعے سے فون کا پا کر کے, ارے گائے کو جھگڑا مول لیتے باہر دے دو نا جو مانگ رہے ہیں. حقیقت میں تو یہ دے دو میں آدھا آدھا ہو چکا, یہ دے دو میں آدھا آدھا کیسے ہو. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہ آپس میں ناجائز طریقے سے مال کھاؤ اور تدلو بہار حکام, اور نہ ان مالوں کو حکام کے پاس لے جاؤ ناجائز طریقے سے. حکام کے پاس لے جاؤ, یا میٹر کو حکام کے پاس لے جاؤ, حاکم وقت کے پاس لے جاؤ, سوس والوں کے پاس لے جاؤ, طاقتوروں کے پاس لے جاؤ. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم, اس لیے لے جاؤ تاکہ تم کو بھی کچھ لوگوں کے مالوں میں سے مل سکے بالاسم, گناہ کے ذریعے. ارادے تمہارے یہی ہے نا. اچھا بتاتا ہوں, 10 لگے کبھی 10 لوگ ہیں مار دیا نا, بتاتا ہوں ٹھیک ہے. یہی سب طریقے ہیں. اب پریکٹیکل کیجیے گا لگے گا ابھی آئے تو ابھی آئے تو یہ فوراً محسوس اگر کیجیے گا تو ایک دم لگتا ہے کہ نہیں ایسا. اب ذرا سی کسی کا ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, آپ سوری بول دیتے ہیں غلطی ہوئی ہے, لیکن نہیں 5-6 جنے ہیں وہ آئے مارنا شروع کر دیتے. بات یہ اگر غلطی میں ہے آپ تو وہ جو مار رہے ہیں ظلم, اور آپ سوری بول کے دیے ہیں غلطی ہو گئی, لیکن نہیں وہ جوانی دکھانا چاہ رہے ہیں. آزو بازو والے دیکھ لیا اور جوانی دکھانا چاہ آپ انہیں بھی اندر اندر شیطان ان کو کرا. اچھا ٹھیک ہے, اب انہیں بھی اپنے دوستوں کو فون کیا ہو گھر میں ہو آپس میں لڑکے مارے, یہ سب ہو رہے ہیں. یہ سب بھی ناجائز طریقے, یہ سب بھی ممنوع ہے شریعت, یہ سب بھی حرام ہے شریعت. اسم اور باطل کی جتنی بھی کوالٹی ہے یہ سب اس کے اندر آتی ہے. تو نہ سورس والوں کے پاس, حکم والوں کے پاس, فیصلے والوں کے پاس, نہ ایڈوکیٹس کے پاس, اور نہ حاکمان وقت کے پاس. اس لیے میٹر مقدمہ لے جاؤ کہ تم کو بھی کچھ مل جائے, تم کو بھی کچھ مل جائے کھانے کے لیے لوگوں کے مالوں میں سے بالاسم, گناہ کے ذریعے سے. وانتم تعلمون, اور تم کو 100% بھی یقین, تم بھی جانتے ہو کہ یہ جو کر رہے ہو غلط ہے, تم بھی جانتے ہو کہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. ایسا کیسے ہو سکتا؟ ارے نہیں میرے گھر کے سامنے ہے تو کسی بھی طرح سے تو اس کو پتہ کرنا چاہیے. ہاں چلو اوپر پہلے بناتے ہیں, اوپر بنانے کے بعد پھر سایہ پڑے گا تو ارے ہمارا ہے نہیں, ہمارا ہے تو اوپر بنا دیا, گملہ رکھ دیا, نہیں. خبردار یاد رکھیے, ورنہ دھیان. ابھی 2 دن پہلے اللہ پاک کی بخشش فرمائے, ایک نوجوان 27 سال 26 سال کا ہمارے ذمہ داران مسجد کا بیٹا, اللہ پاک بخشش فرمائے, کیا لے کر کے ہے, باپ یہی ہے, خاندان کے لوگ یہی ہے, بوڑھے لوگ یہی ہے, وہ چلے گئے. تو موت کبھی بول کر آپ کو نہیں آتی, کبھی نہیں بول کر آتی, کب آ جاتی پتا نہیں. موت آنا یقینی ہے, جینا یقینی نہیں ہے. کب تک جییں گے آپ یہ یقین نہیں ہے. موت آنا یقینی ہے, ایک دن آنا ہے تو آنا ہے, اور جب آ جاتی تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو مہلت نہیں دیتی, چاہے جوانی ہو یا بڑھاپا. اور پھر اس کے بعد ساری کتابیں زندگی کھل جاتی. آپ وقت کے پہلوان رہے یا وقت کے کمزور رہے, وہ سب کھل جاتی ہے. جو کوشش بھی کریں گے آپ بولنے کی, نہیں بھول ہوگی, وہ بھول بھال وہاں کچھ نہیں, منہ پہ تالا لگا دیتا ہے, پورے ہاتھ تک وہاں جواب دینا شروع ہو. فوراً فرشتوں کا آرڈر ہوتا, حضور پکڑ اس کو, پکڑ کر کے لے جائے. 70x70 گز میں, 70 ذراعاً فاسلکوہ, 70x70 گز میں زنجیر سے جکڑ دیا جائے گا, جہنم میں ڈال دیا. نہیں, اس لیے سوکھی روٹی تر بریانی سے افضل ہے, یہ میرا پرانا جملہ. اگر سوکھی روٹی میں عزت ہے اور تر بریانی میں بے عزتی ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, تو اس کو ترک کر دو. سوکھی روٹی عزت ہے, اس میں عزت ہے. تو عزت کے کھانے, باطل کے کھانے نہیں, گناہ کے کھانے نہیں. یہ آیت نمبر 188 کا درس ہوا. اللہ پاک ہم سب کو اس پر مکمل عمل کی توفیق. اب آیت کریمہ آ رہی ہے, آیت نمبر 189, یسألونک عن الأہلہ. اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ رسول پاک کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام یہ دریافت کرنے کے لیے آئے, دھیان دینا, سائنس کے لوگ نوجوان پڑھتے ہیں وہ زیادہ اس کو قبول کرتے ہیں. چاند کی 3 قسمیں, چاند کی 3 قسمیں, 3 کوالٹی.
سب سے پہلے جب چاند نکلتا تو اس کو ہلال بولتے، اور اس کا جو سلسلہ رہتا ہے وہ 12 تاریخ تک ہے، 12 13 14 15، یہ 12 ختم ہونے کے بعد 13 14 15 یہ 3 دن جو رہتا ہے اس کو بدر بولتے، اس کو بدر بولتے، اور 15 کے بعد جو رہتا ہے اس کو قمر بولتے۔ یہ چاند کی 3 پہلے یہ 3 صورتیں، بس انہی تینوں صورتوں کے بارے میں صحابہ نے نبی پاک سے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ چاند میں نکلتا چھوٹا پھر بڑھتا پھر چھوٹا ہو کے چلا جاتا، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حکمت پوچھنا چاہ رہے تھے صحابہ کے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ توجہ دیجیے گا۔ تو یسألونک عن الاہلہ، ہلال کی جمع اہلہ، حبیب مکرم آپ سے یہ پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں، چاند کی تغیرات کے بارے میں، تبدیلیوں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، کیا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے وقت پہچاننے کی علامت ہے، وقت پہچاننے کی علامت ہے، اور حج کے مہینوں کے پہچاننے کی علامت ہے۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فرما رہے تھے وہ موقع ویسے ہی تھے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ چاند سے بڑے مسئلے نکلتے ہیں، اس کو دھیان رکھیے گا۔ آخری 27 28 29 یہ 3 دن جو ہوتے ہیں شریعت میں، بے شک آپ ایمان اور عقیدہ نہ رکھیں کہ جادو ٹونا یہ سواسے یہ ساری چیزیں جو ہوتی اس پر آپ کو ایمان نہیں رکھنا، اللہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ بھی حق ہے۔ شیاطین کو اللہ نے پیدا کیے، معلوم شیاطین پیدا ہوا قرآن میں ذکر ہے، جادو ٹونے سحر یہ ساری تفصیلیں بھی آپ سن چکے ہیں، یہ حق ہے، لیکن یہ جو 27 28 29 یہ 3 جو لاسٹ کے چاند ہوتے ہیں، ظلمات تاریکیوں والے جو لمحے ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر جادو ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر جادو ہوتے ہیں، اس کو ہمیشہ دھیان رکھیے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہیں تو رسول پاک نے آپ کو الحمدللہ اللہ پاک کے ذریعے سے، ایک تو یہ کہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 11 آیتیں ہیں، دونوں ملا کر کے پڑھ کر کے ہمیشہ اپنے سینے کو پھونک لیجیے، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، ایک بات۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ الحمدللہ اگر پابند صوم و صلاۃ ہے تو اللہ پاک آپ کو اس میں بھی بچائے، اس کو دھیان رکھیے گا، اللہ پاک پابند صوم و صلاۃ بنائے۔ لیکن کبھی بھی ایسا خدشہ ہو، اس کو نوٹ کیجیے گا، آپ اس کو آج میں بول رہا ہوں نا، بعد میں آپ محسوس کریں گے کہ 27 28 29 کا جو ہے نا، ان راتوں میں بہت زیادہ خواب دیکھتے ہیں، بہت زیادہ خواب، اور خاص طور سے برے خواب تو ہوتا ہے، 13 14 15 اس میں بڑے اچھے خواب آتے ہیں الحمدللہ، آپ نماز پڑھیے گا ماشاءاللہ بڑے اچھے خواب آئیں گے، لیکن یہ جو لاسٹ کی جو چاند ہوتے ہیں اس میں بڑے برے خواب آتے ہیں، وہ برے خواب کی اثر بنے گی۔ تو بہت سارے ایسے مواد، غاسق ایک لفظ ہے تمہارے پاس، ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق تو غاسق ستارہ تو دیکھ کر رسول پاک آپ اس کبھی سوتے ہوں گے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر گر رہا ستارہ، ادھر گر رہا ادھر گر رہا، تو ایسے وقت میں کیا کرنا؟ ہندو لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ستارہ اگر ایسا ہوتا تو کچھ بھی مانگے تو مل جاتا، مل جاتا نہیں، آپ یاد رکھیے وہ چغل خور ستارہ، فرشتے اس کو مارتے ہیں تو وہ ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، تو آپ جب بھی اس کو دیکھیں تو آپ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اتنا لمبا نہیں ہو تو لا حول ولا قوت، فوراً استغفر اللہ، فوراً پڑھ کے نگاہیں نیچی کر لی۔ ہمارے یہاں شریعت کہتی ہے اگر بات کرتے وقت مطلب چھینک آ جائے، حضرت انس طبرانی کی روایت میں ہے کہ آپ جو بات کر رہے تھے اس پر رسول اللہ گواہ ہے، سبحان اللہ۔ آج بات کرتے ہو جیسے آپ بات کر رہے ہیں، آپ چھینک آ گئے تو سمجھیے الحمدللہ آپ میں پڑھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بات بڑی اچھی ہے، صداقت والی بات۔ ہندوؤں کے یہاں ملتا ہے، اگر جاتے وقت کسی نے چھینک دیا تو وہ جانا بند کر دیتے ہیں، یہ چھکر ہے، یہ کبھی چھک دیا، سمجھ رہے نا؟ یہ سب بات بیان کر کے تو انشاءاللہ کبھی موقع کا یوز کیجیے۔ ہمارا اسلام بڑا پوتر اسلام ہے، مقدس اسلام، اسی لیے تو چھینک کے وقت لاہور نہیں پڑھتے، آٹومیٹک الحمدللہ پڑھتے، الحمدللہ مطلب اللہ کا شکر ہے، کیا شکر ہے، ارے پورا جسم ماشاءاللہ ہو جاتا، چھینک آتے ہی الحمدللہ ہو جاتا ہے، جو بوجھ جو کساوت آپ کے جسم میں محسوس ہو رہی تھی وہ ختم ہو جاتی، اس ختم کی بنیاد پر آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ خیر، تو یہ چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ سے حبیب، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت کی علامتیں ہیں، وقت پہچاننے اور حج کے ایام پہچاننے کی علامتیں ہیں۔ یہ ہوا ان کے سوال کا جواب۔ اب آگے کی جو آیت کریمہ ہے وہ یہ ہے، یہ آیت کریمہ جو آ رہی ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، شروع میں عمرہ یا حج کے مسئلے ایسے ہوتے تھے کہ احرام جب باندھ لیتے تھے نا
تو جو عام دروازے ہوتے تھے، عام دروازے اس لیے 3 دروازے ہیں، تو ان دروازوں سے وہ داخل نہیں ہوتے تھے، ان دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، وہ پیچھے میں ایک دم سوراخ وغیرہ کر دیتے تھے اور پھر اس میں داخل ہوتے تھے۔ ہر ایک کا یہ معمول تھا ابتدا میں، اب یہاں صحابہ اس لیے ہم نہیں بول رہے، معمول تھا عرب کا، ایسا بولتے ہیں عرب کا یہ معمول تھا، اور اس کو نیکی سمجھتے تھے، یہ سامنے سے نہیں آنا ہے، بات یہ ہے نا، سامنے سے نہیں آنا، سامنے سے آئے تو 76 ہو جاتا، پیچھے سے الگ سے اس کو سوراخ کر دو اور بالکل اس کے اندر سے آپ آؤ، یہ بہت بڑی نیکی ہے، ایسا اس طرح سے نیکی سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک حبیب مکرم پر ایک آیت عظیم الشان اتارتا ہے، فرماتا ہے لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها، نیکی اس میں نہیں ہے کہ تم گھر میں داخل ہو پیچھے سے، ولکن البر من اتقى، نیکی اس میں ہے کہ تقوی اختیار کرو، نیکی اس میں ہے کہ متقی بنو، پرہیزگار بنو، اس سے داخل ہوئے تو ایسا ہوتا، اس سے داخل ہوئے تو ایسا ہوتا، یہ سب بیکار کی بات ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو نیکی اس میں ہے کہ متقی بنو، اور سنو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جہاں دروازے ہیں دروازے سے آؤ، جہاں دروازے ہیں دروازے سے آؤ، ورنہ بس گھر کے سوراخاں پڑتے رہتے ہیں ہمیشہ کے واسطے۔ ہاں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یہ جو فاسد خیالات تھے ان خیالات سے تائب ہو جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ پیش کرو، لعلکم تفلحون، اور پھر امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ فلاح تمہیں عطا فرمائے گا، کامیابی تمہیں عطا فرمائے گا۔ ان آیت کریمہ سے 2-3 باتیں معلوم ہوئی کہ مطلب دماغی 76 کا پہلو نہیں رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، انما الشوم، شوم بولتے ہیں نیک فعل، بد فعلی کو، برا فعل لینا نہیں، اس کو 76 وغیرہ جملہ بول سکتے ہیں، بدگمانی، بدفعلی، یہ سب جملے۔ تو اگر یہ بدفعلی کا شریعت میں لحاظ ہوتا تو 3 چیز میں ہوتا، دھیان دیجیے، 3 چیز میں ہوتا، گھر میں، عورت میں، گھوڑے میں، گھر میں، عورت میں، گھوڑے میں۔ کھل کر کے بتاتا ہوں، گھوڑے میں تو اس لیے کہ کفاران زیادہ چونکہ ناجائز مطلب عمل کرتے تھے، اس لیے اس کو کہتے ہیں، اور گھوڑے کا خاص طور سے وہ اس وقت کے حساب سے نبی نے فرمایا ہے کیونکہ گھوڑے جہاد اسلام کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے یوز ہوتے تھے، تو ان پر جادو وغیرہ اس لیے کیے جاتے تھے تاکہ ان کے پاؤں یہ ہو جائے تو مطلب یوز نہ ہو ایک بار، اور عورتوں میں اس لیے ہوتے تھے کہ ٹینشن آرام سے آ جاتا، مجاہدین پہلے ہی ہوں گے یہ، اور گھر میں اس لیے کہ گھر پر تو ٹینشن سمجھ نہیں۔ تو اگر 76 کا پہلو ہوتا تو ان 3 چیزوں میں ہوتا، اگر کے ذریعے اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں یہ سب تصور رکھنا توکل کے خلاف ہے، تقویٰ کے خلاف ہے، یہ سب نہیں رکھنا چاہیے، لیکن نبی کے اس فرمان کی توضیح ہی میں بہت سارے مسئلے نکل گئے۔ اگر ہوتا تو ان تینوں میں ہوتا ہے نا بھائی، تینوں گھر بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہے نا، تو جادو حق ہے، ٹونا حق ہے، بدفعلی یہ سب اپنے حق ہے، لیکن اس پر ایمان اور عقیدہ نہیں رکھنا کہ ارے ہم مارتے ہیں پیسہ دنیا کی خوشیوں سے ہو جائے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، مشہور ہے جادو ہوا، اور جادو کا ایسا اثر کہ آخری وقت میں نبی فرماتے ہیں کہ کیا وہ جادو کا بھی، اور خیبر میں جو ایک زہر دیا تھا رسول اللہ کی عورت نے جنگ خیبر میں، نبی فرماتے ہیں کہ اس کا اثر میرے جسم پر، نبوت پر نہیں، بشریت کی بنیاد پر، اور امت کو بتانے کے لیے اے امتیوں میں پورا اختیار والا ہونے کے باوجود میں اثر اس لیے بتا رہا ہوں کہ تیرے اوپر اگر ہو تو مجھے یاد کر لینا، مجھے یاد کر لینا، بس تم تو بے اختیار ہو، تم مجھے یاد کر لینا، ہم اختیار والے ہو کر یوز نہیں کر رہے ہیں، تمہارے کو دیکھتے ہوئے آقا کہتے ہیں پیٹ کے ایک حصے کٹ کے گر رہے ہیں، ایسا تھا۔ خیر، تو نبی پاک نے ہم سب کو بتایا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے، الحمدللہ علماء مشاہد موجود ہیں صحیح، لیکن یہ الٹے پھٹے کے پاس حدیث میں جائے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں، جو زکات میں جو تقویٰ ان کے پاس نہیں ہے، جو بس پیشہ ور نہیں کرتے ہیں، یہ کاٹتے ہیں وہ کاٹتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا وقتی طور پر، ایسے ہی انجیکشن دینے پر ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن آپ دیوتا نہیں مانتے ہیں ڈاکٹر، وہ ایک سبب ہے، ٹھیک ہو گیا ہے بس، لیکن آپ ایمانیات کی دنیا میں آئے تو الحمدللہ صحیح عالم پر، اور صحیح عالم کا میں تم سب کو نسخہ بتا دیتا ہوں، قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھ لیجئے، ارے آپ تبت یدا ابی لہب اس نیت سے پڑھ لیجیے نا کہ اللہ کا کلام ہے، فیہ شفا، تو اس میں اللہ شفا دیتا ہے، اس نیت سے پڑھیے، اس لیے کہ کتاب مبارک اللہ نے بتایا ہے کہ یہ کتاب برکت والی
حاصل کی جا سکتی ہے تو کر لے حاصل. حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ کے چند صحابہ ہیں آپ کے ساتھ، توجہ دیجیے، آپ کے صحابہ چند صحابہ، اس میں دو بات معلوم ہوگی اور اس کو توجہ سنیے. پہلی بات میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی سے گزر گئے، گزرنے کے بعد بھوک لگا صحابہ کرام کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے مہمان نوازی کے لیے کسی سے، وہ قبیلے کے سردار سے یا قبیلے والوں سے کہا بھائی ذرا کچھ کھانا پینا ہے، ہم لوگ بھوک لگا ہے، چلتے تھک گئے ہم لوگ، رات کا صبح ہے، آپ کہاں جانا کیسے جا رہا ہے؟ انہیں انکار کر دیا. فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، یہ جملے کو بخاری جو ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام غصہ کر کے بولے، تھوڑا ایسا بول کر کے آگے چلے گئے، اور آگے جیسے ہی گئے کچھ قدم پہ گئے ہی تھے کچھ دور کہ فوراً ایک شخص اس قبیلے سے آ کر کے بولا، ارے ایک قبیلے، ایک شخص سنو سنو، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا، ہمارا سردار سیدنا لودغا میں نے بچھو نے ڈنک مار دیا، ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہے. ارے فہل منکم راقب، کیا تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ دیکھیے تو صحابہ کرام کو موقع ملا، نبی آگے تھی، سمجھ رہے ہیں کہ سب جان رہے ہیں لیکن یہ امت کو بتانے کے لیے صحابہ کرام کو موقع ملا. سب کو پیچھے کرتے کرتے جتنی بھی مشہور سب صحابہ ادھر آؤ، ان کو ہوا کیا ہوا؟ نہیں ایسا ہے، اتنا دے دے کیا جوڑ کا لفظ ہے، جیم عین لام، جس کا معنی تھا اجرت، اجرت لینا. اتنا دے دے ہو جاؤں، تو کیا بولے؟ ارے جتنا لینا ہے لے لے، سردار ہے. ایسا نئے نے پہلے لکھ لے فصالحوہم علی الجعل، تو جب مصالحت ہو گئی، صلح ہو گئی اجرت پر، تب جا کر کے ہو گئے. اور جانے کے بعد دھیان دیجیے، جانے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھونک دیے، اور جیسے ہی پھونکے فَأَنَّمَا نُشِطَ، فوراً اٹھ کر کے ایک دم دوڑنے لگا، میرے کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا ہے. ہاں اس کے بعد صاحب کہہ رہے چل کسی نے وعدہ کر لیا اور لے کر کے چلے گئے. اور جب لے کر کے گئے بکریوں کے ریوڑیوں کو دیکھا مصطفیٰ نے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کہاں سے آئے؟ سب جان رہے ہیں. تو اب کوئی بولنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، بغیر پوچھے کر لیے ہم لوگ ایسا. توجہ دیجیے، تو سارے صحابہ کرام اس سے پہلے کہ کچھ بولتے، اچھا بولو 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 کیا، تو آقا ایسا ایسا ہوا، ہم نے یہ ہمارا کار کرے، ہم ایسا کرے، ایسا. تو اب دیکھیے گا، حالانکہ یہ نہیں بتایا کہ میں یہ پڑھ کر کے پھونکا ہوں، اسی لیے میں بار بار بول رہا ہوں کہ نبی کو معلوم ہے، نبی کو معلوم ہے. اس لیے آقا کہہ رہے تیرے کو کیسے معلوم کہ اس آیت میں شفا ہے؟ تیرے کو کیسے معلوم کہ فاتحۃ الکتاب میں شفا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا نہیں کہ فاتحہ کی کتاب پڑھا ہے. تو آقا جیسے ہی بولے ہاں یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا، یقین تھا اللہ کا کلام ہے، شفا تو ملتی ہے، آپ ہی نے کہا شفا ملتی ہے. ہاں اس کے بعد آقا فرماتے بے شک قد اصبتم، تم لوگ صحیح کام کیے ہو، اور جتنی تقسیم کر رہے ہو میرا بھی حصہ الگ کر دو، میرا بھی حصہ الگ کر دو. اب آپ سمجھ لینا، اب اگر ہم بولیں گے کہ اجرت لینا جائز ہے تو کہیں مفتی صاحب اپنے لیے کر رہے ہیں، ایسا نہیں. حدیث سے آپ لوگ سمجھ لیجیے، الحمدللہ بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. توجہ دیجیے، تو نیک فعلی بد فعلی یہ سب ہے، لیکن بد فعلی پر ایمان نہیں رکھنا ہے آپ کو. بد فعلی شرور نفس کی بنیاد پر ہوتی ہے، نفس کی شرارتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور نیک فعلی تقویٰ کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، اچھا کام کرنے کی بنیاد پر ہوتے دونوں ہیں. اسی لیے آپ خطبہ میں سنتے ہوں گے نعوذ باللہ من شرور انفسنا، یعنی اللہ کی پناہ اپنے نفس کی شرارتوں سے. دیکھ رہے ہیں، تو شرارت کی نسبت نفس کی طرف کر رہے ہیں، لیکن حمد کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، تو سیئات، برائی، شرارت، یہ سب کی نسبت آپ اپنے نفس کی طرف کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ سب شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں. تو بدفعلیاں یہ سب شیاطین کی طرف سے ہیں، یہ بھی حق ہے، لیکن آپ کو ایمان نہیں رکھنا، آپ کو ان کو سمجھنا ہے کہ یہ بھی حق ہے. اور نیکیاں، نیکفعلیاں یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے، اس پہ خوش ہونا، اس پر ایمان بھی آپ کو سب کو رکھنا. آگے دیکھیے، تو گھروں سے آؤ، سامنے کے دروازوں سے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہنا اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. ایک آیت اور پڑھ دیکھیے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور قتال کرو. یہ سب جو آیتیں آپ جو آ رہی ہیں، ایک دو آیت خاص طور سے، اسی سب آیتوں کو دیکھ کر کے سلمان رشدی جیسا انسان پیدا ہو. ظاہر کو اگر دیکھو گے گمراہ،
قرآن پاک کو نہ دیکھو، قرآن پاک میں دیکھو. یہ بہت پرانا جملہ ہے. قرآن پاک میں دیکھو. اگر کو دیکھو گے تو پھسل جاؤ، کیونکہ کو میں خانون زا یا را بھی ہے. خانون زا یا را بھی ہے. خنزیر ہے کہ نہیں؟ تو دیکھے تو پھر نہیں. میں دیکھو آپ، میں دیکھے تو حرمت کا فتویٰ ملے گا، میں دیکھے تو حرام ہونے کا فتویٰ ملے گا، سور حرام یہ. اور کو دیکھے تو سور ہی ملتا. اس لیے دھیان رکھنا، کو نہیں دیکھنا، میں دیکھ. یہ پوائنٹ ہے نوٹ کرنا. تو اب یہ دیکھیے آیت جو آئی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں. دیکھیے آپ اسی میں ہدایت کیسے نظر آ رہی ہے. اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ ان سے کرنا جو تم سے کرے. یہ نہیں کہہ رہا ہے جو نہیں بھی کرے تو کرتے رہو. اسی آیت سے یہ جو عمومی طور پر جہاد وغیرہ کا لفظ جو بول رہے ہیں یہ IS والے یہ سب یہ دہشت گرد تنظیم ہے. یہ کوئی جہاد والی تنظیم نہیں، کوئی مجاہدین نہیں ہے، یہ سب دہشت گرد تنظیم. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں ڈیفینس کا حکم دیا ہے. اس کو نوٹ کرنا، کبھی بھی پہل کا حکم نہیں دیا ہے. قرآن پاک کی آیت کو ملاحظہ کیجئے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اگر وار کریں تو ڈیفینس کے لیے تم بھی وار کرو. تو وقاتلوا قتال کرو ان سے جو تم سے قتال کرنا چاہتے. ولا تعتدوا، تم بڑھنا مت. بڑھنے سے مراد یہ ہے اگر وہ ایک گولی مار رہے تو آپ 70 گولی نہیں مار. یہ ڈیفینس کے لیے آپ، بچنے کے لیے آپ، یہ وار کو روکنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں. اس کو شرعی جہاد بولتے ہیں، اس کو شرعی اسلام بولتے ہیں. اسی لیے ایسے نہیں آیت کریمہ قتال کو حکم دے دیجیے. آپ لوگ تم کیا سمجھے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کرنا جو ہمارے کو مارنے کے لیے، ان سے نہ کریں. ہم پہل نہیں کر سکتے. اسلام میں پہل نہیں ہے. اسلام میں پہل کرنے والوں کا ڈیفینس ہے، اس کا جواب. بس اس کو دھیان رکھیے گا. تو وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں، ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرنا چاہتے ہیں. ولا تعتدوا، اور سنو متعدی مت ہونا، تجاوز مت کرنا، حد سے مت بڑھ جانا. اور وہ مطلب نہیں بھی کرنا چاہ رہے تو زبردستی آپ دیکھیں نا، وہ زبردستی پکڑ لیتے ہیں. ارے چل کیا، ارے بولا نا بھائی کہ میں معاف، ارے چل کیا ہے تو زبردستی آپ کو لڑوا رہا ہے. اب دیا ہے مرتبہ نہ ہو، چل کیا بول دیے تو نہیں سمجھ میں آیا. تو یہ ولا تعتدوا، تجاوز نہ کرنا. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین. اس لیے کہ اللہ تجاوز کرنے والے، تجاوز بولے تو بڑھنے والے کو، زیادتی کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اس کو نوٹ کرنا نوجوانوں، خاص طور سے بھائی میں کبھی جھگڑے ہو جاتے ہیں نا، تب جھگڑے ہو جانے کے بعد پہلے تو آپ 3-4 دن جتنی بھی گالیاں یاد ہیں سب پکتے تھے. اب گالیاں سے اگر ٹھنڈا نہیں ہوا آپ کا سینہ تو پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر سب کو یاد کرتے آج پورا کو سب کرنا ہے. یاد رکھیے رسول پاک کی حدیث پاک ہے، نور الباب کی حدیث پاک مذکور ہے، صاحب مشکات کی نقل کی ہے کہ سنو جو تم سے الگ ہونا چاہے، مومن ہو تو ان سے جڑ جاؤ. جو تم پر ظلم کرے ان کو معاف کر دو. جو تو تیرا برا چاہے ان پر تو اچھا کر، تو ان کے ساتھ اچھا کر. یہ رسول پاک کی حدیث پاک. خالی سیرت، خلق، کیریکٹر یہ سب بولیں گے نہیں آپ، کیریکٹر آف پروفیٹ نہیں، اس پر عمل بھی کرنا، اس پر آپ کو دیکھنا بھی ہے کہ ہم کتنا عمل کر سکتے ہیں. کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کر دیں گے. آج کی اس خصوصی درس کا 2-3 پہلو سے خلاصہ یہ ہے کہ ناجائز کسی کا مال کھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. کھانے کے طریقے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ یہ ہے کہ آپ سورس والوں کا یوز کریں اور ان کو بھی آدھا دے دیں، آپ آدھا لے لیں اور ایک کو روتا چھوڑ دیں. یہ حرام ہے. اور دوسری یہ کہ ہلال، بر، قمر، یہ 3 باتیں معلوم ہوئی اور ان کی وجہ یہ تھی کہ حج کے مواقع علامتیں لوگوں کو معلوم ہو. اور تیسری یہ کہ نیکفالی اور بدفالی کا اسلام نے کیا تصور ہے. یہ دونوں باتوں کے بعد آخری بات یہ ہے کہ اسلام میں دہشت گردی کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں کوئی بھی جہاد جو اسلام کی بلندی کے لیے ڈیفینس کے طور پر یوز ہو، اس جہاد یا اس اسلام میں قتال کا حکم ہے. اور اس کو اسلام میں ناجائز کا یا اس کو اسلام میں دہشت کا جملہ نہیں کر سکتے. دہشت اسے کہتے ہیں، دھیان دیں، دہشت اسے کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہی لوگ ڈر جائیں. لیکن یہاں ڈرنے کا پہلو تو اس وقت ہوتا ہے جب یہاں ہم پہل کریں. جب پہل کریں اور یہاں پہل کرنے نہیں، ہم بیٹھے ہوئے. لیکن اگر کسی نے اوپر سے پتھر پھینکا یا تو ہم پہلے بچیں گے یا پھر ہم پتھر کو روکیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے کیوں تم نے پھینکا. تو ڈریں گے تو ڈریں گے تو آپ اس سے نہ، تو دہشت تو اوپر والا پھیلا ہے.
جو آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے آپ ڈیفینس بنے رہیے، آپ ڈیفینسر بنے رہیے، یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار سب کو صحیح سوچ اور صحیح فکر عطا فرمائے، اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک کے زندگی میں قبول فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی